بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم 14ویں سپارے کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے پاس 2 صورتیں ہیں۔ سورۃ الحجر مکمل ہے اور اس کے بعد پھر سورۃ النحل ہے، اور ان دونوں صورتوں کے مضامین پر گفتگو کی جائے گی۔ سورۃ الحجر، جس کے 5 حصوں پر ہم اس کے مضامین کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ شروع میں جو 15 آیات ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مجنون کہا کرتے تھے اور قرآن مجید کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان مجرموں کو ہلاکت کی دھمکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر غلبہ اسلام کی بشارت دی گئی ہے کہ تمہارے اس طرح کہنے کے باوجود اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔ اصل غلبہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے دین کے لیے ہے، جس کی حفاظت کا سامان اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور جو لوگ قرآن کریم کا مذاق اڑاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ بہت جلد پچھتائیں گے اور کہیں گے کہ کاش وہ مسلمان ہو جاتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسرے پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کے آفاقی دلائل بیان کیے گئے ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتیں ہیں، مختلف قدرتیں ہیں، مختلف اس کی مخلوقات ہیں، اس کا تذکرہ کر کے ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہی رب قادر ہے جو کہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، اس میں جو مخلوقات ہیں ان کو رزق دینے والا ہے، اور اسی کے لیے اللہ نے ہر چیز کو لیے اسباب معیشت مقرر کر دیے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم۔ اگلے پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں توحید کے انفسی دلائل دیے گئے ہیں، جس میں قصہ آدم اور ابلیس، معرکہ خیر و شر بیان کر کے خیر و شر، جزا و سزا کا قانون بیان کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کہ بہکے ہوئے ہیں، غاوین جن کو کہا گیا ہے، اور اس کے مقابلے میں ہدایت یافتہ متقین ہیں، ان کے انجام کا بھی بتا دیا کہ وہ بالکل مختلف ہوں گے۔ انسان اور جنات دونوں کو آزادی اختیار دی گئی ہے۔ انسان کی تخلیق مٹی کے سوکھے گارے سے کی گئی ہے، جنات کو پہلے آگ سے پیدا کیا گیا۔ تو ایک جن ابلیس نے اپنی آزادی کا غلط استعمال کیا اور آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، گستاخی کی کہ میں زمین پر لوگوں کو دنیا کی زینتوں میں الجھا کر میں گمراہ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، تو ان کو ورغلا نہیں سکتا، بہکا نہیں سکتا، صرف وہی لوگ تیری اتباع کریں گے جو خود بہکے ہوئے ہیں، غاوین میں سے ہیں، وہی لوگ تیرے ساتھ چلیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں جو ابلیس کی پیروی سے بچنے والے متقین ہیں، ان کے لیے باغات ہیں، چشمے ہیں، مسلمانوں کی باہمی قدورتیں جنت میں دور کر دی جائیں گی، وہاں وہ بھائی بھائی بن کر ابدی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے۔ آخر میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی صفات سے مطلع کیا گیا کہ یہ غاوین دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے، اور متقین کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ثابت ہوگا۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اگلے ہم پیراگراف میں دیکھتے ہیں کہ جس میں آیات 51 سے 84 تک جزا اور سزا کے جو تاریخی دلائل ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، جس میں مختلف قوموں کا تذکرہ ہے۔ اصحاب الحجر قوم سمود، پھر قوم لوط، اور پھر اصحاب الایکہ یعنی قوم شعیب کا تذکرہ ہے جن کو ہلاک کر دیا گیا، اور جو اللہ کے نیک بندے متقی تھے ان کو بچا لیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ واقعہ بھی بیان کیا گیا کہ جس میں فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے بشارت دینے کے لیے، اور ان کو بڑھاپے میں اولاد کی بشارت دی گئی، اور یہی وہ فرشتے اس بات پر بھی مامور تھے کہ قوم لوط کو وہ تباہ و برباد کر دیں اور ان کو انتہائی سخت عذاب سے دوچار کر دیں، جیسے کہ اس کا تذکرہ ہم سورہ ہود میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب الایکہ کی ہلاکت کا قصہ بیان کیا گیا، کہ اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی قوم اصحاب الایکہ جو کہ انتہائی ظالم قوم تھی، انہوں نے اس قوم سے بھی اللہ تعالیٰ نے انتقام لیا اور ان کو بھی اس سے تباہ و برباد کر دیا۔ اصحاب الحجر کی ہلاکت کا قصہ بیان کیا گیا،
اور جو کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے بھی، جن کو سمود کہا جاتا تھا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب سے دوچار کر دیا اور وہ بھی پھر تباہ و برباد ہو گئے۔ اور اس صورت کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام تراشی اور استہزاء کی مشکل حالات کی وجہ سے تسلی دی گئی اور صبر کی ہدایت دے کر دعوت و تبلیغ کے آداب بیان کر دیے گئے کہ مخالفین سے شریفانہ درگزر کر دیجیے، اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے جو ہم نے اور لوگوں کو عطا کی ہے، مومنوں کے ساتھ نرمی سے کام لیجیے، دعوت کا علی الاعلان اظہار کر دیجیے، فاصدع بما تؤمر، اور مشرکین کی بالکل پرواہ مت کیجیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مخالفین کی دل آزار باتوں پر اپنے دل کو تنگ مت کیجیے، وَيَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، حمد کے ساتھ تسبیح اعتبار کرتے ہوئے سجدہ کرنا چاہیے، اور آخری گھڑی یعنی موت تک ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنی چاہیے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سورۃ النمل کی طرف، تو یہ بھی ایک اہم سورت ہے اور اس کو ہم 6 پیراگراف اس کے مضامین کے لحاظ سے بنا سکتے ہیں۔ آیات 1 سے 21 تک یہ بتایا گیا ہے کہ خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے، توحید و خالقیت کی عقلی دلائل دیے گئے، وحی اور رسالت کا مقصد بیان کیا گیا کہ وہ انذار ہے، اللہ کو خالق اور پھر رب کو اور پھر الہ مان کر اسے حاکم بھی تسلیم کر لینا چاہیے، من دون اللہ، چونکہ خالق نہیں ہیں، مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، لا علم ہیں، لہذا ان سے مانگنا جائز نہیں ہے۔ آیات 22 تا 34 میں مشرکین مکہ کے خلاف فرد جرم ہے کہ یہ لوگ مشرک ہیں اور متکبر ہیں، آخرت کے منکر ہیں، آخرت کا مذاق اڑانے والے ہیں، اس کے خلاف متقی وہ اہل ایمان صحابہ کرام کا کردار ہے، ان کے اوصاف حمیدہ کو اجاگر کیا گیا۔ مشرکین مکہ منکرین آخرت ہیں، متکبر ہیں، اللہ تعالیٰ متکبرین کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کریم کو اساطیر الاولین یعنی پرانوں کے قصے کہانیاں بیان کر دینا، یہ ان کا ایک الزام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی ہے کہ ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، دوسروں کے گناہ کا بوجھ بھی اپنے سر لیتے ہیں۔ تیسرے پیراگراف میں آیت نمبر 35 سے 80 تک دیکھتے ہیں کہ یہ بتایا گیا کہ ہر قوم میں رسول بھیجے جاتے ہیں اور تمام رسول اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں اور اپنے وقت کی سرکش اور طاغوتی قوتوں سے بچنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ اور مشرکین مکہ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ منکرین رسالت و آخرت ہیں، ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا، مظلوم صابر متوکل مسلمانوں کے لیے بشارت دی گئی کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے گئے تھے آپ کی بشریت کے حوالے سے، ان کا جواب دیا گیا، منکرین رسالت کو تنبیہ اور منصب رسالت کی وضاحت کی گئی۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جس میں دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 90 سے لے کر 119 تک اللہ اور بندوں کے حقوق کی وضاحت کی گئی ہے، اور 3 چیزوں کو کرنے کا حکم اور 3 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے بعد والدین اور رشتہ داروں کے حقوق ہیں، عہد اللہ کے پاس اور لحاظ کرنے کی ہدایت دی گئی، ابلیس کے شر سے بچنے کا حکم دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بشریت اور افطراء کے الزامات کا جواب دیا گیا، ہجرت کرنے والے مظلوم صابر مسلمانوں کا اجر مغفرت کا وعدہ ہے، مظلوم مسلمانوں کو کلمہ کفر کی رخصت دی گئی کہ وہ کہہ سکتے ہیں بشرطے کہ دل میں کامل ایمان ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ مہاجرین کے درجات بیان کیے گئے۔ ایک خوبصورت تمثیل کے ذریعے سے قریش کی قیادت کو کفران نعمت کی سزا سے ڈرایا گیا، حلال و حرام کے احکام بتا کر توحید حاکمیت کی وضاحت کی گئی، اور 5ویں پیراگراف میں سیرت ابراہیم سے توحید اور شکر پر استدلال کیا گیا، اور پھر آخری پیراگراف میں جو آیات 125 سے 128 تک، اس میں دعوت کے کچھ آداب بیان کیے گئے کہ دعوت اللہ کے راستے کی ہو، دعوت حکمت کے ساتھ ہو، دعوت موعظہ حسنہ کے ساتھ ہو، دعوت جدال حسن کے ساتھ ہو، شر کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے، صبر و استقامت کا حکم دیا گیا، مکر اور سازشوں سے آزردہ نہ ہونے کی ہدایت کی گئی، تقوی سے اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، احسان سے اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے،
اس طرح یہ صورت بھی مکمل ہوتی ہے اور یہ پارہ بھی مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔